इजी पैसा कारोबार पाकिस्तान में कैसे कामयाब हुआ, आज हम इस बिज़नेस की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। उसकी वजह कि आप भी इस तरह के बिजनेसेस में आकर अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, हर कोई चाहता है कि वो कामयाब कारोबार करे, लेकिन कामयाब कारोबार कैसे किया जा सकता है? हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो रास्ता ये है कि हम खुद धक्के खाएं, खज्जल हों, नुकसान करें। दूसरा ये है कि हम कामयाब लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं हम उनको देखें कि उन्होंने ये सफ़र कैसे किया, तो हम भी उन्हीं को अगर देख लें, समझ लें, स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कर लें तो कामयाब हो सकते हैं। सादा फार्मूला है। सर, आज हम ईजी पैसा पर बात करने जा रहे हैं। ईजी पैसा बेसिकली मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो कि आप जानते हैं ज़्यादातर लोग इस्तेमाल भी करते हैं। आप इमेजिन करें ज़रा, 2009 में वापस चलते हैं। 2009 में देखें, जब अभी मोबाइल्स लोगों के पास आ रहे थे और 80% लोगों के पास पाकिस्तान में बैंकिंग अकाउंट नहीं था, तो जनाब ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट का आगाज़ हुआ। अब ये ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट कैसे वर्क कर सकता है जबकि लोगों के पास तो अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है? तो उस वक्त इन लोगों के लिए क्या आपको लगता है कि कोई आसान रहा होगा? हरगिज़ नहीं। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं वो एक लंबी कठिन ट्रायल्स में से गुजरकर आज एक सक्सेसफुल फॉर्म में मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से ये चैलेंजेस से निकल गए, और आज अगर ये कामयाब हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हैं जिसकी वजह से हम भी अपने बिजनेसेस में कामयाब हो सकते हैं। जनाब अली, ईजी पैसा 2009 में अगर हम बात करें तो टेलीनॉर और तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक का एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था। अब इनका विजन देखें उस ज़माने में, आज से अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 16 साल पहले, जब इन चीज़ों का अभी यहाँ पे कोई आइडिया इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लोग ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर यकीन नहीं रखते थे, तो ये इनका ख्याल था कि डिजिटल बैंकिंग लोगों को सहूलत फराहम करना और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर डिजिटल बैंकिंग को फ़रोग़ देना, ये इनका मकसद था। ईजी पैसा को इब्तदाई तौर पर 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला चैलेंज, अब चूँकि आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी देहातों में आबाद है, अब देहाती लोगों तक मोबाइल बैंकिंग सिस्टम को पहुँचाना पहला बड़ा चैलेंज। दूसरा बड़ा चैलेंज, लोग बैंक टू बैंक यानी कि बैंक में जाकर कैश लेकर आया करते थे, तो अब डिजिटल बैंकिंग की तरफ लेकर आना और लोगों में एतमाद पैदा करना। नंबर 3, जिनका अकाउंट ही नहीं है, पहले कभी था ही नहीं, उन अकाउंट होल्डर्स को बैंक अकाउंट्स के साथ जोड़ना। ये 3 बड़े चैलेंजेस थे और इन 3 बड़े चैलेंजेस को निपटने के लिए इन्होंने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी लगाई। इन 3 बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए, डील करने के लिए इन्होंने 3 बड़ी स्ट्रेटजीज लगाई। आप हैरान ही हो जाएंगे कि देखें, ये बिजनेस माइंडसेट होता है जो आपको बिजनेस में कामयाब बनाता है। सर, इन्होंने नंबर 1 ये काम किया कि पूरे मुल्क में हर गांव देहात, छोटी छोटी जगहों तक अपने एजेंट्स पहुंचा दिए। अब इन एजेंट्स का काम क्या था? आपको याद होगा कि ईजी पैसा शॉप पर जाकर आज भी लोग पैसा निकलवाते हैं, लेकिन उस ज़माने में जब लोगों को पता नहीं था तो ईजी पैसा एजेंट्स मौजूद थे। आप उनके पास जाते थे, पैसे भिजवाने हैं या निकलवाने हैं, वो आपको पैसे भेज भी देते थे और आपके पैसे निकाल कर भी आपको दे देते थे। नंबर 2, मोबाइल अकाउंट्स का आसान इस्तेमाल। अब देखें, लोगों के पास, जिन जिन के पास मोबाइल थे, उन लोगों को इन्होंने इस बात पर राज़ी किया कि जनाब आप अपने मोबाइल नंबर से ही ईजी पैसा अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आपको किसी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट बनाएं और जनाब उसमें पैसे रखें और उसमें पैसे मंगवाएं। लोग इस बात पर राज़ी हो गए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा आसान था। मोबाइल तो वो पहले ही इस्तेमाल कर रहे थे, तो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा टेक्निक है किसी भी बिजनेस के लिए, तो इन्होंने इस बिजनेस को इस्तेमाल कर लिया। नंबर 3 सर, डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन। इन्होंने ये बड़ा कमाल किया। उस ज़माने में आपने अगर किसी को पेमेंट करनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो आप ईजी पैसा के थ्रू पैसा भिजवा सकते हैं। आप डिफरेंट किस्म की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप लोगों के साथ लेन देन, कारोबार, मुख्तलिफ मामलात
آپ ایزی پیسہ کے تھرو ایک ٹرسٹڈ پلیٹفارم کے ذریعے کر سکتے تھے۔ یہ تینوں کاموں نے بیسیکلی جب لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی، انہوں نے اعتماد حاصل کر لیا، تو الٹیمیٹلی ایزی پیسہ گرو کرنا شروع کر گیا پاکستان میں۔ اب ایزی پیسہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے جن لوگوں نے کبھی بینک استعمال نہیں کیا تھا، انہوں نے بینک ان کے گھر پہنچا دیا اور لوگوں کو فائنینشیل بینکنگ، فائنینشیل سسٹم میں لے آئے، فائنینشیل سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس کے بڑے فائدے یہ ہوئے، لوگوں کو گھر بیٹھے خریداری کرنے میں آسانی ہو گئی، اور جن لوگوں کو پیمنٹس پہنچانی تھی اب وہ فاصلے ختم ہو گئے کہ جی آپ کیش لے کر جائیں اور آپ کیش لے کر آئیں۔ پہلا، وقت کا بچاؤ ہوا۔ نمبر 2، لوگوں کے فائنینشیل سسٹم کا تحفظ آ گیا۔ نمبر 3، تیزی آ گئی۔ اب یہ اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا کہ اس نے موبائل بینکنگ پاکستان میں خاص طور پر ایک انقلاب برپا کر دیا، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ آج ایزی پیسہ ایک موبائل بینکنگ سسٹم میں ایک بڑا نام ہے اور معتبر نام سمجھا جاتا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ نے ان کی کیمپین بھی دیکھی ہوگی کہ یہ ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر علاقے میں جا کر دوبارہ اپنے پوسٹرز لگا رہے ہیں کہ جی اب ایزی پیسہ پراپر ایک بینک ہے۔ اس پوری کیس سٹڈی میں، اس پورے سسٹم میں آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ ہمارا چونکہ کام بزنس کوچنگ، ٹریننگ اور لوگوں کے ساتھ ان کی جو پرسنل، پروفیشنل اور فائنینشیل مسائل ہیں ان کو ڈیولپ کرنا، لوگوں کو ڈیولپ کرنا، مسائل کو حل کرنا، ان کے سلوشنز دینا ہمارا پریکٹیکل کام ہے۔ سر، ہم چونکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر بک لے کر آتے ہیں، بک کی پریکٹیکل ٹیک اویز آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتے ہیں کیا فوری طور پر پوری کتاب پڑھنے کی بجائے جو چیزیں آپ نے سیکھنی ہے وہ اپنے بزنس پر اپلائی کریں اور آپ اس سے فائدہ لیں۔ اسی طرح کیس سٹڈیز آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کاروبار کامیاب ہوا ہے تو وہ کیوں کامیاب ہوا ہے، اور آپ اس میں سے کیا لے سکتے ہیں، آپ اس میں سے کیا چیز ایسی ہے جو اپنے بزنس پر یا اس طرح کے بزنس پر اپلائی کر کے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیس سٹڈی ہمیں سکھاتی ہے نمبر 1 کہ آپ اگر لوگوں کے مسائل حل کر دیں گے تو مسائل کا حل دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہوتا ہے۔ اب یہ مسائل تو آپ کو پتہ ہے زندگی میں بے شمار ہیں، آپ نے صرف ایک مسئلہ اٹھانا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ نمبر 2 سر، آج کے دور میں ڈیجیٹل سپیس بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آپ جس بھی بزنس کو لے آئیں اور ڈیجیٹل سلوشنز اگر آپ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا بزنس چل نکلے گا۔ ایون کہ ڈیجیٹل پیمنٹس میں بہت بڑا گیپ ہے، آپ اس کو بھی فل اپ کر سکتے ہیں، آپ اس میں بھی اپنے آپ کو آزما سکتے ہیں، اور آزمانے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ آپ کو پراپرلی سیکھنا چاہیے۔ جیسے میں یہ کیس سٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو آپ کو ٹیلینور کو، ایزی پیسہ کو کمپلیٹ سٹڈی کرنا چاہیے، اور بھی جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کو بھی سٹڈی کرنا چاہیے، تاکہ جب آپ مارکیٹ میں آئیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کون سی سٹرونگ فوٹنگ پر کھڑے ہونا ہے۔ نمبر 3، ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں فائنینشیل یعنی کہ فن ٹیک، اسے فن ٹیک بولتے ہیں، یعنی کہ فن ٹیک فائنینشیل ٹیکنالوجی کا بڑا روشن مستقبل ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی، میں ہمیشہ بزنس میں کہتا ہوں کہ خدا را اپنے ٹرسٹ کو قائم رکھیں۔ آج ہی جب میں آپ کے ساتھ ولاگ کر رہا ہوں، یہ فری ٹریننگ آپ کو دے رہا ہوں، سر آج ہی کے دن میں مجھ سے کم از کم 50 لوگوں نے رابطہ کیا۔ ہمارا ابھی سیلز کا کورس آ رہا ہے لاہور میں، جو لوگ ہم لاہور سے دور ہیں، لاہور والے تو اس کو فزیکلی اٹینڈ کریں گے، اور سیٹس ہمارے پاس ٹوٹل 16 ہیں، یعنی کہ کیپیسٹی 16 لوگوں کی ہمارے پاس بٹھانے کے لیے، اور ہم اتنے ہی لوگوں کو ایکوموڈیٹ کریں گے۔ میکسیمم ہم اس کو 4 کی ہم نے اس میں رکھا ہے مارجن، 20 کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکیں گے۔ تو obviously باقی تمام لوگ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو پاکستان بھر سے ہیں، وہ اس کی ریکارڈنگ لیں گے۔ تو ہم نے اس کی ایک منیمل سی پرائس سیٹ کی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو قیمتی ہوتی ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ تو سر وہ قیمت کے لیے ایک صاحب انہوں نے شروع کیا، اور اس طرح کے 50 لوگ آج جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، کہتے ہیں سر کہ آپ ہم سے ڈیفرنٹ ویلیوز میں کہ جی آپ اتنے لے لیں، اتنے لے لیں، اتنے لے لیں۔ تو ہم نے سر ایک ویلیو سیٹ کر رکھی ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے بڑی کمائی پیسہ نہیں ہے، سب سے بڑی کمائی آپ کا اعتماد ہے۔ یہ جو ایزی پیسہ کی بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر لوگوں کو اعتبار ہی نہ ہو، کون لاکھوں کروڑوں کی پیمنٹس کون بھیجے گا؟ روزانہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، آپ ان کا حجم دیکھیے، ابھی گوگل سرچ کیجئے گا کہ روزانہ کی ایزی پیسہ کے تھرو کتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ آپ ایزی پیسہ کے بعد دیکھیے گا کہ فن ٹیک سے دنیا بھر میں کتنی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو آپ کا یہ جو دماغ کی پھرکی ہے وہ کہیں پھنس جائے گی۔
آپ حیران ہی ہو جائیں گے کہ اتنا سارا جو کیش ہے وہ کیسے یہ ڈیجٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرکولیٹ کر رہے ہیں. سر دس از اونلی اباؤٹ ٹرسٹ. تو ہم کبھی بھی اپنا ٹرسٹ لوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. آپ کو اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے, یقین کیجئے فائنانس بلڈ ہو جائے گا. آپ نے بزنس شروع کرنا ہے, آپ فن ٹیک میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ ایزی پیسے کو سٹڈی کریں. ابھی آنے والے دنوں میں جیز کیش پر بات کروں گا, اور اسی طرح دوسرے تیسرے چھوٹے موٹے پلیٹ فارمز جو کہ فن ٹیک سے ریلیٹڈ ہے, میں ان پر ضرور بات کروں گا. آپ اس چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. یہاں پر ہم کامیاب بزنسز کی سکسیس سٹوریز لے کر آتے ہیں, پہلے بھی کر رکھی ہیں, فردر کریں گے, اور خاص طور پر اب ہم پاکستانی کانٹیکس میں جو بزنسز کام کر رہے ہیں اس پر یہ لے کر آ رہے ہیں. اس کے لیے بڑی ڈیمانڈ تھی, بڑی ریکویسٹ تھی. تو سر مقصد ہمارا یہ ہے کہ آنے والے 5 سالوں میں 1 کروڑ بزنس مین کو ہم نے فری ٹریننگ دینی. یہ فری ٹریننگ, یہ جو میں آپ کے ساتھ ابھی بھی شیئر کر رہا ہوں, یہ فری ٹریننگ ہے. سر اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, ٹیم لگی ہے, وہ کام کرتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں. سر یہ سارے کا سارا فائنانس کا کام ہے. پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم آپ کے لیے 1 کروڑ لوگوں کے لیے یہ فری ٹریننگ کا اہتمام کر رہے ہیں. آپ آئیے, اس سسٹم کا حصہ بن جائیے. کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھیں. یہ ہمارے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے دیکھیں. اور سر کیسی لگی آج کی فری ٹریننگ ایزی پیسہ پر اور فن ٹیک پر؟ اگر آپ بھی اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کمنٹ باکس میں کیسا لگا. اور یہ بھی بتائیے کہ آپ فن ٹیک میں ہیں یا آپ کوئی اور بزنس کر رہے ہیں, یا اس کی لرننگ کو آپ کون کون سی چیزوں کو اپنے بزنس پر اپلائی کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اور سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اگر نہیں سبسکرائب کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں, اور کم از کم 50 لوگوں سے اور سبسکرائب کروائیں. سر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آل پر پریس کیجیے گا تاکہ تمام کے تمام ولاگز آپ کو بر وقت ملتے رہیں, آپ فری ٹریننگ حاصل کرتے رہیں اور بزنس میں گرو کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ فری ٹریننگ میں. اللہ حافظ.